سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک 6 آیات کریمہ جو کہ پارہ نمبر 5 کی آخری 6 آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ کے ساتھ ہی پارہ نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حوالے سے بیان فرمایا کہ منافقین کی علامات 3 ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ مومنین سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کفار سے تعلق جوڑتے ہیں، اور نمبر 3 یہ کہ کافروں سے وہ عزت کے طلبگار ہیں۔ اب یہاں پر انہی منافقین کے حوالے سے مزید ایک اور علامت کو بیان کیا۔ قرآن اور حدیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 20 بڑی علامات ہیں منافقین کی۔ 20 بڑی علامات ہیں منافقین کی جن کو قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا، جن میں سے چند ایک ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ کچھ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک 13 آیات میں ہم نے پڑھی۔ کچھ منافقین کی علامات سورہ آل عمران میں پڑھی، کچھ یہاں سورۃ النساء میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر کچھ علامات سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، اور پھر سورہ احزاب میں ان کو بیان کیا گیا، اور آخر میں جا کر کے سورۃ المنافقون پوری کی پوری صورت ہی ان منافقین کے نام پر اتاری گئی، اور انہی کی بری خصلتوں اور کردار کو بیان کیا گیا۔ تو 20 بڑی علامات اور نشانیاں قرآن اور حدیث نے منافقین کی بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی وہ یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو یعنی اپنے ذام میں، اپنے خیال میں، اپنے تصور میں وہ رب کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رب کو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے۔ رب کو دھوکہ دینے کا مفہوم کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی طرف سے جو نافذ کردہ یا بیان کردہ یا اتاری ہوئی عبارت ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، وہی معاملہ کرتے ہیں جو کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ۔ رب کے معاملے کو بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ظاہراً کچھ باطناً کچھ۔ خیال ان کا یہ ہے کہ اس طرح کر کے ہم جیسے دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں آخرت میں بھی اسی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہماری نیکیاں ہوں گی، بس یہ نیکیاں ہمیں کامیاب کر دیں گی۔ حالانکہ آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ نیک اعمال بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں۔ یہ اصول ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اخروی نجات کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان ہو تو اعمال قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں تو اعمال قبول نہیں۔ اور پھر دوسرا اصول یہ کہ صرف ایمان بھی کافی نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، خالی نسبت کافی نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ منافقین کی یہ علامت بیان کی گئی کہ وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب آیت کریمہ پڑھیے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے خیال میں یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ میں یہ بات لکھی ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، بریکٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، حالانکہ وہ تو انہی کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ نے انہیں ان کی غلط کاریوں اور ان کی بدعملیوں، بدعقیدگیوں کی وجہ سے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور یہ دھوکہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں پر اہل ایمان کے سامنے ظاہراً ایمان کی شکل اختیار کرتے ہیں تو کچھ دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں،
اور ان کی طرف سے ہماری گردنیں محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے ہمارے مال بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کل قیامت کے دن ہماری جان بخشی کر دی جائے گی، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس گمان میں، جیسا کہ قرآن پاک نے ان لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ جو لوگ دین کے برعکس عمل کرتے ہیں، دین کے برخلاف عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ عمل دین کے خلاف ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم دین کا کر رہے ہیں۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا ويحسبون انهم يحسنون صنعا، سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے والے لوگ اپنے عمل کے بارے میں گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی منافقین کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے پاتے بلکہ یہ خود دھوکے میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ایک اور علامت بیان فرمائی، اسی دھوکے میں مبتلا ہونے کا نتیجہ بیان کیا۔ فرمایا وہ علامت یہ ہے کہ ان کے دھوکے دار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ دیکھیے 4 جملے گئے، پہلا جملہ دیکھیے توجہ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی، وَإِذَا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ سستی کون سی سستی مراد ہے؟ دیکھیے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ایسے جسم ڈھیلا ڈالا، تو سستی ہے نا، پھر آ کر بیٹھتے ہیں تو جماعت کھڑے ہونے لگتی ہے تو بس مشکل سے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی گھٹنوں میں درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن بس سستی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈھیلے پیچھے سے کھڑے ہو کر آگے تک آتے ہیں۔ جی یہ بھی تو ایک سستی ہے نا جی۔ اچھا یہ بھی ایک سستی ہے کہ انسان اچھا میں ابھی اٹھتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، مطلب اس طرح معاملہ، اور نتیجتاً 1 2 3 رکعتیں نماز کی رہ جاتی ہیں، یا کم از کم تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، بعض اوقات جماعت ہی نکل جاتی ہے، بعض اوقات وقت بھی نکل جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں سستی ہے کہ نہیں؟ تو کیا یہ سستی مراد ہے یا اس سے کوئی اور سستی مراد ہے؟ اگر تو یہ سستی مراد ہے پھر تو دنیا میں سوائے چند ایک لوگوں کے باقی سارے کے سارے جہنمی ہو گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی سستی مراد ہے تو پھر تو سارے لوگ، میں آپ دوسرے تیسرے بہت سارے لوگ پکے نمازیوں میں سے بھی کئی ایسے ہیں کہ جو بسا اوقات کہیں نہ کہیں سستی کا شکار ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر تو سارے کے سارے جہنم میں گئے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت یہی کہتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سمجھیے یہاں سستی سے مراد عقیدے کی سستی ہے، عقیدے کی کاہلی ہے، عمل کی کاہلی نہیں۔ تو عقیدے کی کوتاہی اور ہے، عمل کی کوتاہی اور ہے۔ عمل کی کوتاہی کی وجہ سے ابدی جہنم نہیں ہے، عقیدے کی کوتاہی کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اور یہی یہاں پر مراد ہے۔ توجہ، منافقین نماز کے لیے آتے تھے لیکن عقیدے میں سستی تھی۔ عقیدے میں سستی کی مراد کیا ہے؟ کہ چاہتے تو نہیں تھے نماز پڑھنا، چاہتے تو عقیدے کے اعتبار سے نماز نہیں پڑھنا چاہتے تھے لیکن مجبوراً پڑھنا پڑتی تھی۔ جبکہ مخلص مومن ایسا نہیں ہوتا، مخلص مومن نماز پڑھنا چاہتا ہے، صرف جسم میں درد، تھکاوٹ، ہاں جی کوئی نہ کوئی ظاہری عذر یا کوئی گپ شپ ہو، کوئی ماحول، کوئی ظاہری اثر، کوئی ایسی چیز درمیان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کے عمل میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، ورنہ نظریے اور سوچ کے مطابق وہ کبھی بھی نماز سے دور رہنا نہیں چاہتا۔ منافق نماز سے ہی دور رہنا چاہتا ہے، منافق نماز سے ہی۔ یہ ہے فرق، عقیدے کی سستی اور عمل کی سستی میں فرق سمجھ آ گیا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور قائل ہوتے ہیں، یعنی نماز کے لیے آتے ہی سستی کے ساتھ، یعنی بددلی جس کو کہتے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے۔ چاہت تو نہیں ہے نماز کے لیے آنا، لیکن مجبوری ہے کہ مسلمانوں کو دکھانا ہے، مسلمانوں کو دکھانا ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، مسلمانوں سے اپنے مفادات جو حاصل کرنے ہیں، مسلمانوں سے اپنی جانوں کی حفاظت جو طلب کرنی ہے، مسلمانوں سے اپنے مال کی حفاظت جو طلب کرنی ہے،
تاکہ ان سے دیکھیے کافر اور منافق میں فرق یہ ہے کہ کافر ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کبھی بھی کسی وقت بھی اس سے کوئی بے ادبی کوئی اس طرح کا معاملہ شو ہو جائے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کے خلاف جہاد کرے. لیکن منافق کا معاملہ کچھ اور ہے. منافق کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. اس کے خلاف جہاد یہی مفادات ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر. دوسری بات یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. یعنی کیوں آتے ہیں نماز کے لیے؟ سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہی کیوں ہیں؟ جواب یہ کہ لوگوں کو دکھانے. یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ وہی لوگ مراد ہیں جن کو اللہ نے کہا تھا، جن کے متعلق اللہ نے کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. انہی منافقوں سے کہا ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ. یہ وہی لوگ ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام. یہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام کو دکھلانے کے لیے. صحابہ اکرام کو علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کسی آدمی کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی. کسی آدمی کے مومن ہونے کی نشانی ظاہراً یہ نشانی ہوتی. باطن کا معاملہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن ظاہر کا معاملہ یہ تھا کہ اگر باجماعت نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن جیسے جو آسائش ہیں یا مومن جیسی جو سہولیات ہیں اسے ملیں گی. اگر نماز باجماعت نہیں پڑھتا اسے مومن کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. ظاہراً بھی اسے مومن تصور اور مومنین میں شمار نہیں کیا جاتا. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کو یا تو کھلا کافر سمجھا جاتا تھا اور یا اس کو علل اعلان منافق کہہ دیا جاتا. آج کے اس دور میں بدقسمتی یہ ہے، ہماری قسمہ پرسی کا عالم یہ ہے کہ عام مسلمان تو عام مسلمان، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نمازی ہوں. ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے پابند ہوں، نماز پڑھانے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں. عوام تو بڑی دور کی بات ہے. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور یہ صحابہ کرام کو دکھانے کے لیے کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کر دی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان سے ان کی جانیں بچ جائیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کہلائیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. یہ اب ایک الگ جملہ ہے. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ عام جیسے ہم ذکر اللہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت سارے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کھانا کھا لیا اللہ کا ذکر کر لیا، پانی پی لیا اللہ کا ذکر کر لیا، مسجد سے نکلے اللہ کا ذکر کیا، مسجد میں داخل ہوئے اللہ کا ذکر کیا. ہاں جی، کسی کے ساتھ کوئی ہدیے دینے کا معاملہ کیا اللہ کا ذکر کیا، کسی سے ہدیہ لیا تو اللہ کا ذکر کیا، وغیرہ وغیرہ. منافق اس طرح نہیں کرتے تھے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ منافق اللہ کو یاد بس جیسے چل رہا ہے دنیا بھی معاملہ. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب ہے اور وہی اصل مطلب ہے مفسرین کے نزدیک. اور وہ کیا ہے کہ نماز میں آتے تھے بددلی کے ساتھ. نماز میں آتے تھے بددلی کے ساتھ اور آ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پڑھتے کچھ نہیں تھے. پڑھتے یہ کیفیت سمجھا رہا ہوں کہ پڑھتے کچھ نہیں تھے. اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ وہ نماز کو نماز جانتے ہی نہیں تھے. نماز سمجھتے نہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز میں اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے مگر یہ تھوڑا تھوڑا، یعنی کہیں نہ کہیں جیسے بھولے بھٹکے بھی کہہ دیا رکوع میں جاتے اللہ اکبر، باقیوں نے کہا، امام نے کہا تو انہوں نے بھی کہہ دیا. ورنہ اپنے دل سے اللہ کو یاد، یعنی نماز میں کوئی نماز والا سبق، نماز والے عمل وہ نہیں کرتے تھے. یہ تیسری بات. مذبذبین بین ذالک، یہ چوتھی بات فرمائی. فرمایا یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ کافر ہیں نہ یہ مومن ہیں. مطلب یہ کہ اپنے تئیں نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں. مفاد ادھر نظر آیا تو ادھر چھلانگ لگا دی، ادھر نظر آیا تو. ان کی مثال پتہ کیا ہے؟ ایک مثال دینے لگا. شاتن عراتن، ایک بکری ہے، دو ریوڑ ہیں، ایک ریوڑ ادھر ہے ایک ریوڑ ادھر ہے. بکری ہے درمیان میں. اب وہ درمیان میں ہے اس لیے کبھی ادھر کو دوڑ رہی ہے کبھی ادھر کو دوڑ رہی ہے. اس کو ایک جنسی خواہش ہے جو اس کی وہ تکمیل چاہتی ہے. ادھر
دوڑتی ہے کہ شاید کوئی بکرا کوئی نر مل جائے، نہیں ملتا تو ادھر دوڑتی ہے کہ شاید کوئی نر مل جائے، بعض میں بھی نہیں۔ تو اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایسی بکری کہ جو کہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کبھی اس ریوڑ کا چکر لگا رہی ہے تو کبھی اس ریوڑ کا چکر لگا رہی ہے، نہ یہ ادھر کی ہے نہ یہ ادھر کی ہے، نہ اس طرف اس کا پوری طرح خیال ہے کہ یہی میرا ریوڑ ہے، نہ اس طرف اس کا خیال ہے کہ پوری طرح کہ میرا ریوڑ یہی ہے، بلکہ اس کو اپنی خواہش سب سے مقدم ہے۔ اس کی خواہش جہاں سے پوری ہوگی وہی اس کا ریوڑ ہوگا، وہی اس کا جتہ ہوگا۔ منافقین کی مثال بھی ایسی ہے، انہیں اگر مفاد حاصل ہو رہا ہے یہودیوں سے تو یہ یہودی بن جاتے ہیں، مفاد حاصل ہو رہا ہے مسلمانوں سے تو یہ مسلمان بن جاتے ہیں، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ وہ درمیان میں لٹکے۔ پاس میں آ گئیے، آگے چلیے۔ لا الہ الا ولا الہ الا، یہ اسی جملے کی تشریح ہے۔ فرمایا نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف ہوتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اب یہ منافقین کی علامت بیان کرنے کے بعد مومنین کو کیا تنبیہ کی گئی ہے، مومنین کو سبق سنا دیا گیا۔ سبق کیا ہے کہ اے ایمان والو مومنوں کے ساتھ کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی آپ کا دوست مومن ہونا چاہیے، کافر نہیں۔ اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی کیا اپنے اوپر اتمام حجت کروانا چاہتے ہو؟ اتمام حجت کیسے ہوگی؟ دیکھیے قرآن نے جب سختی سے منع کر دیا کہ کافر کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، پھر بھی اگر تم قرآن کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے کافر کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، اس کے ساتھ تعلق جوڑو گے، تو پھر تو اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی نا۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کی مخالفت تم نے کر لی، مخالفت کرنے کے نتیجے میں تم میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اتنی سخت بات ہے۔ گزشتہ روز درس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی، گزشتہ درس میں، کہ کافروں کی کفریہ مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھا ہے تو معذور، اگر بلا عذر بیٹھا ہے تو فاسق، اور خوشی سے بیٹھا ہے تو کافر۔ اور ایک صورت اور ہے جو کل رہ گئی تھی، اور وہ صورت یہ ہے کہ اس لیے بیٹھا ہے، اس لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بات سنوں اور سن کر کے اس کو قرآن و حدیث سے مدلل جواب دوں، اس کا منہ توڑ جواب دوں، اس کو دندان شکن جواب دوں، یا اس کو جو ہے وہ رائے راست پہ لانے کے لیے تبلیغ کروں، اشاعت، اگر دین کی اشاعت۔ اگر اس نیت سے بیٹھا ہے تو پھر اس کا بیٹھنا ثواب ہے، پھر اس کا بیٹھنا کیا ہے؟ یہاں پر کیا فرمایا کہ کافر کے ساتھ دوستی مت لگانا۔ ہاں اگر کافر کے ساتھ دوستی تو نہیں ہے، ویسے اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے صرف اس نیت سے کہ یہ راہ راست پر آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے۔ اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا آپ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر لو؟ آگے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 طبق ہیں، اور جو سب سے اوپر والا طبق ہے اس میں عذاب نیچے والوں کی نسبت کم ہے، جو چھٹے نمبر پر ہے وہ پیچھے 5 والوں سے کم ہے، جو 5ویں پہ ہے 4 سے کم ہے۔ چلتے چلتے جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں عذاب کا سب سے سخت ترین جو معاملہ ہے وہ وہاں پر ہے۔ اور قرآن پاک کی روشنی میں یہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے نا، یعنی جہنم کا قیامت کے دن کا سب سے زیادہ سخت عذاب 3 طرح کے لوگوں کو ہوگا۔ قیامت والے دن جہنم میں سب سے سخت عذاب 3 طرح کے لوگوں کو ملے گا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 1 قرآن پاک نے اس آیت میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دوسرا اصحاب مائدہ، وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر چکے تھے کہ آپ اپنے رب سے کہہ کر کے دسترخوان زمین پر اتروا دیجئے،
عیسیٰ علیہ السلام نے بارہا منع کرنا کیا ان کو، لیکن ان کے اصرار پر عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے فریاد کی، بارگاہ عزتی سے خطاب ہوا کہ اے عیسیٰ، میرے لیے آسمان سے مائدہ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن چونکہ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور جب بھی کوئی قوم کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے پھر اس مطالبے کی قدر نہ کرے، اس نشانی کی قدر نہ کرے، تو پھر میں اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں۔ لیکن آپ کی اس قوم کو دسترخوان کے مطالبہ پورا ہونے کے بعد ناقدری کے نتیجے میں عام قوموں سے زیادہ سخت عذاب دوں گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا جیسا عذاب ان کو دوں گا۔ پھر انہوں نے جب ناقدری کی، اب ظاہر ہے قیامت کے دن وہ ایسا ہی عذاب ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب نمبر 1 منافقین کو ملے گا، نمبر 2 اصحاب مائدہ کو، نمبر 3 آل فرعون، آل فرعون یعنی فرعون کے حواری جو ہیں، فرعون کو شے دینے والے، فرعون کو جو ربوبیت کے دعوے تک پہنچانے والے بدبخت، ان سب کو اللہ سخت ترین عذاب دیں گے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قرآن پاک نے کہا سورہ مومن میں، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سخت اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں 3 جماعتیں یا 3 طبقات جنہیں سب سے سخت عذاب ملے گا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ان میں سے ایک منافقین ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آگے اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ منافق بھی کامیاب ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ 4 کام کر لے۔ 4 کام، گویا یوں کہہ لیں کہ منافق اگر راہ راست پہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں، اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے 4 باتیں ہیں۔ کون سی 4 باتیں؟ دیکھیے، الا الذین تابوا، ان منافقوں کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیں گے جو توبہ کر لیں، جو اپنے نفاق سے کیا کر لیں۔ نمبر 2 واصلحوا، اور اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لیں، 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات واعتصموا باللہ، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اب دین کو نہ چھوڑیں۔ اور نمبر 4 وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور کیا کریں؟ اخلاص نیت کے ساتھ مطمئن ہو کر کے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ 4 باتیں، پہلی بات سچی توبہ، پہلی بات سچی توبہ ہو، دوسری بات اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہو، تیسری بات اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہو، اور چوتھی بات یہ ہے کہ بغیر کسی فساد کے اخلاص نیت کے ساتھ مطمئن ہو کر اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں، مطیع اور فرمانبردار بن جائیں۔ تو پھر فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مومنین کے بہت بڑا توجہ، مومنین کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود صالح نہیں ہوں۔ کیوں محبت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ شاید اللہ مجھے بھی صالح بنا دے۔ مومنین کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہاں مومنین کے یاد رکھیے لفظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ منافقین کا ذکر ہے، جس دور کا ذکر ہے اس دور میں ایک طبقہ منافقین کا ہے، دوسرا طبقہ وہاں پر مخلص لوگوں کا ہے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ تو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ اے منافقو، اگر تم سچی توبہ کر لو، عقیدے اور عمل میں اصلاح پیدا کر لو، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اخلاص نیت کے ساتھ اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جاؤ، تو تمہارا حشر بھی ہم مومنین کے ساتھ کریں گے۔ یعنی مومنین کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ مومنین کا حشر یہ ہوگا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے۔ تو تم انبیاء کے ساتھ تو نہیں لیکن صالحین کے ساتھ رہ سکتے، صالحین کے ساتھ
فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ کی قسم یہ آیت کریمہ بڑی اچھی، بڑی اچھی۔ اس آیت سے اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا چھلک چھلک کر کے نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے رکھے، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ اب اس کائنات میں ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور مادہ اپنے بچے پر اگر اس کا پاؤں اس کے بچے پر جا رہا ہوگا تو وہ اپنے پاؤں کو اٹھا کر رکھے گی، اس کو نیچے نہیں رکھے گی، کہیں اس کا بچہ نیچے دب جائے۔ اور یہ انسان ہے کہ جو رب کو بھولا ہوا ہے، ورنہ رب تو اپنے بندوں سے بہت اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ قرب اور تعلق نصیب فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر شناس ہے، اللہ تو علم والا ہے، قدر شناس ہے، وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے محبت کرتا ہے، کون مجھ سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔